السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ آپ کے ساتھ افسوسناک خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ سمیت 8 افراد ہیلی کاپٹر حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ حادثہ کس طرح ہوا، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور ایرانی صدر ایسی کیا مشکل تھی کہ ان کو ہیلی کاپٹر سے سفر کرنا پڑا، اور ہیلی کاپٹر کس کمپنی کا اور کس ملک کا بنایا گیا تھا، اور اس کے پیچھے کون سے ممالک ملوث ہیں اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے میں، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے ویلوگ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی مشرقی صوبے آذربائیجان میں کچھ ڈیمز تھے چھوٹے چھوٹے، ان کا افتتاح کرنے کے لیے گئے تھے، اور یہ 3 ہیلی کاپٹرز کا ان کا کانوائے تھا، اور وہاں پر انہوں نے ڈیمز کا افتتاح کیا، اور 2 روز پہلے وہاں سے یہ نکلے ہیں تبریز کے لیے۔ تبریز میں انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز تھیں وہ کرنی تھی، ان کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ امیر حسین اور گورنر آذربائیجان اور گورنر تبریز جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور ہیلی کاپٹر میں عملے کے کل ملا کر 8 سے 9 افراد تھے جو ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ایرانی حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے، لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار اتنے زبردست ہیلی کاپٹر کو حادثہ کیسے پیش آ گیا۔ 3 ہیلی کاپٹرز تھے، اور تینوں ہی تبریز سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، باقی 2 ہیلی کاپٹرز جو تھے وہ اپنی منزل مقصود پر کامیابی سے پہنچ گئے۔ آخر کار تینوں ایک ہی طرز کے ہیلی کاپٹر میں سے ایک ہی ہیلی کاپٹر تباہ کیوں ہوا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، جس میں خاص طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جس ہیلی کاپٹر پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سفر کر رہے تھے یہ امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر تھا، اور یہ ویتنام جنگ جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت امریکہ نے تیار کیے تھے، امریکی کمپنی اس نے تیار کیے تھے، کینیڈا میں بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اور بہت سے ممالک میں جیسے کہ جاپان میں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے فائر فائٹنگ کے لیے، اور تھائی لینڈ میں یہ پولیس کے پاس ہیں، اور بھی کافی ممالک ہیں جن کے پاس ہیلی کاپٹر یہ والے موجود ہیں۔ لیکن ایران کے ساتھ اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ ان کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، بہت ضروری ہے ان کو جاننا۔ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو امریکی ساختہ ہیلی کاپٹر ہیں وہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو کہیں سے اس کے پرزے نہیں ملتے، اور ان کے جو انجنز وغیرہ ہیں ان کی ریپیئرنگ نہیں ہوتی، مینٹیننس نہیں ہوتی ہیلی کاپٹرز کی، یا دیگر جو ساز و سامان ہے جو امریکی ساخت ہیں، تو اس وجہ سے ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کے تباہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ذمہ دار ملک ہونے کے باوجود ایران ایک تھکڑ قسم کے ہیلی کاپٹر پہ اپنے صدر کو اور اپنے وزیر خارجہ کو بٹھا دے گا اور اس کو کہے گا چلیں جی ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری خبریں یہ آ رہی ہیں، مصدقہ بھی اور غیر مصدقہ بھی، اور آزاد ذرائع سے بھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ہیلی کاپٹر کو اسرائیل اور امریکہ کے گٹھ جوڑ سے تباہ کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل ایرانی صدر کے کافی زیادہ خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3-4 چیزیں خطے میں ایسی ہوئی ہیں جو اسرائیل کے مفادات اور امریکہ کے مفادات کے بہت زیادہ اگینسٹ تھی۔ سب سے پہلی بات جو تھی امریکہ کے مفاد کے جو خلاف تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ امریکہ کہتا ہے لڑاؤ اور حکومت کرو۔ 9 سال کے بعد ابراہیم رئیسی کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہوئے، اور 9 سال کے بعد ایرانی شہری عمرہ کرنے کے لیے حجاز مقدس گئے۔ ایک بات تو یہ ابراہیم رئیسی نے اچھا کام کیا انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول کے اوپر لے کے آئے۔ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہت زبردست کر لیا۔ اب دوسری بات، خطے کے جو دیگر ممالک ہیں پاکستان اور انڈیا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات بہت زیادہ اچھے کر لیے۔ پچھلے مہینے وہ پاکستان آئے اور ایران پائپ گیس لائن جو منصوبہ تھا اس کو مکمل کرنے کے حوالے سے ان کی گفت و شنید ہوئی۔ کافی اچھا دورہ تھا، انہوں نے انویسٹمنٹ اور پاکستان نے بھی کوشش کی کہ ایران سے ہم
بیک ڈور مذاکرات کر کے تو اس کے ساتھ تجارت کا جو حجم ہے اس کو بڑھائیں. اور پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو ایران کی سائڈ سے اور افغانستان کی سائڈ سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے, اور جو بارڈرز پر تیسرا ملک فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. تیسری چیز یہ تھی کہ ایران نے بہت زبردست طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو پابندیوں کے باوجود اپنی قوم کو اور اپنے وسائل کو یوٹیلائز کیا. وہ اس طرح کہ انہوں نے پابندیوں کے باوجود بھارت کو تیل بیچا. اور ابھی حالیہ جو ایک سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بھارت نے ایران کے ساتھ 10 سال کا چابہار جو بندرگاہ ہے اس کو چلانے کا معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے پہ امریکہ کو بہت زیادہ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا, اور اس نے پچھلے 10-15 سال سے اس کو آئسولیٹ کیا بھی ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ابراہیم ریسی ہی ایک شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے ملک کو آئسولیشن سے باہر نکالا, اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہت زیادہ اچھے کر لیے. اسلامی ممالک کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بن رہی تھی, انہوں نے آ کر اور اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بہت زیادہ اچھا کر لیا. انڈیا کا اور جو ایران کا چابہار کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف تھی. اچھا, ان ساری تکلیفوں سے سب سے بڑی جو تکلیف تھی نا اسرائیل کو, وہ یہ تھی کہ ابھی 4-5 مہینے پہلے جو اسرائیل پر حملہ ہوا ہے نا, اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ اس حملے کے پیچھے ایران ملوث ہے, کیونکہ حماس کسی بھی صورت اس کے ملک پر حملہ نہیں کر سکتا تھا جتنے منظم طریقے سے اس نے یہ حملہ کیا تھا. ایسا الزام ہے اسرائیل کا. کافی زیادہ کشیدگی تھی. انہوں نے ان کے ایک پاسداران انقلاب کے کمانڈر, ہم نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا, ان کو شہید کیا. پھر اس کے اگینسٹ میں ایران نے بھی اپنا بدلہ لیا اور اس نے راکٹ حملے بھی کیے اسرائیل پر. تو یہ جو چیز تھی نا سب سے زیادہ چبھن والی, وہ تھی اسرائیل کے لیے. اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ یہ خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بحال کر رہا ہے. لبنان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر بھی اسرائیل کے مطابق ان سارا جو کنٹرول ہے حزب اللہ کا وہ بھی ایران کے پاس ہے. ادھر فلسطین کا مسئلہ ہے اور ادھر عراق میں ایران کا کافی اثر و رسوخ ہے, وہ بھی تکلیف ہے. ایک اور تکلیف تھی جی اسرائیل کو, اور وہ یہ تھی کہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہونے چاہیے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود انہوں نے اپنے تعلقات جو تھے وہ سب کے ساتھ بحال کیے, اور ان کو ایک نئی گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے بزنس کو بھی بڑھانے کی کافی زیادہ کوشش کی. تو تقریباً جو غزہ کی صورتحال چل رہی تھی اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے, کیونکہ اسرائیل آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. اسرائیل کی جانب سے کافی عرصے سے ایران کو مختلف طریقے سے دھمکایا اور ڈرایا جا رہا تھا, اور اس پر حملے کرنے کی کافی زیادہ گیدڑ ببکیاں دی جا رہی تھی. لیکن اسرائیل ایسا دشمن ہے ایران کا کہ جو پسے پشت رہ کر اور پیچھے سے خفیہ طریقے سے وار کرتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اسرائیل جو ہے وہ ایران کے کئی کمانڈرز کو بڑے خفیہ طریقے سے شہید کروا چکا ہے, اور اس کا بدلہ بھی اگرچہ ایران لیتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ سب سے بڑا بدلہ جو لیا ہے ایران سے اسرائیل نے وہ یہ لیا ہے کہ ان کے جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو تباہ کروایا گیا ہے. تباہ ہوا نہیں ہے, اس کو تباہ کروایا گیا ہے. اور آج امریکہ اور اسرائیل دو ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس حادثے کی بالکل بھی کوئی مذمت نہیں کی, بلکہ ایک انگلش نیوز ایجنسی رائٹر ہے اس کے ذریعے سے اسرائیل نے اپنے اہلکار کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ جی ہمارا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل میں اس واقعے پر جشن منایا جا رہا ہے, اور ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان ہوا ہے. پاکستان نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا ہے, اور 1 روزہ سوگ کا اعلان پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے. قومی پرچم سر نگو ہے, تو پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ اس وقت سوگ میں ہے, کیونکہ ایرانی جو صدر ابراہیم ریسی ہیں ان کی جو شہادت ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ کیسا لگا
کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے.